عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، اس کی تلاوت سے دور بھاگے گا، اس کے احکامات سے منہ موڑے گا۔ ہاں پتہ بھی ہے قرآن کا یہ حکم ہے، لیکن پھر لو جی کی کریے، پھر ہونے معاشرے نال بھی تے چلنا ہے نا جی، ہاں زمانے دے نال بھی تے چلنا ہے، دنیا بھی تے رکھنی ہے۔ ہاں یہ نہیں دیکھتا کہ قرآن میں میرے لیے حکم کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو قرآن سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی تلخ کر کے رکھ دیں گے۔ ضنکا، اللہ فرماتا ہے میں تلخ کر دوں گا، مشکل ڈال دوں گا، مصیبتوں میں اس کو الجھنوں میں الجھا کے رکھ دوں گا۔ کیوں؟ قرآن سے اس نے منہ موڑا ہے، اس کے احکامات سے منہ موڑا ہے، اس کی تلاوت سے منہ موڑا ہے۔ فرمایا یہ تو دنیا کا عذاب ہے اور آخرت میں بھی اس کو میں عذاب دوں گا۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے لوگوں کو ہم قیامت کے دن نبینا کر کے اٹھائیں گے۔ آنکھیں نہیں ہوں گی ان کی، نبینے ہوں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، روئے گا خدا کے دربار میں، الہ العالمین مجھے کیوں نبی نہ کر کے اٹھا دیا؟ دنیا میں تو مجھے بڑی خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی، آج کیا ہو گیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تیرے سامنے میرا قرآن آیا، قرآن کی آیات آئیں، قرآن کے احکامات آئے، تو نے ان سے آنکھیں بند کر لیں، آج ہم نے تجھے نبینا کر کے اٹھا دیا ہے۔ دنیا میں اگر تو آنکھ کھولتا، میرا کلام پڑھتا، میرے کلام کے جو احکامات ہے اس پہ عمل کرتا، تو آج تیری عزت ہوتی، آج یہ قرآن تیرا سفارشی بن کے کھڑا ہوتا۔ کیوں جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن سے منہ موڑا، سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی تلخ ہو گئی۔ بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مگر بے سکونی بڑی ہے، بے چینی بڑی ہے، بچوں کی آپس میں نہیں بنتی، بیماری جان نہیں چھوڑتی، مقدمات جان نہیں چھوڑتے، پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی۔ تو قرآن بتا رہا ہے بھی آپ نے ہم سے منہ موڑا ہے، اللہ نے تیر تو نہیں چلانے، اللہ نے تمہاری زندگی کو تلخ کر کے رکھ دینا ہے۔ اگر زندگی میں راحت چاہتے ہو تو پھر قرآن کی طرف آؤ، اس کی تلاوت کی طرف آؤ، اس کے احکامات کی طرف آؤ، تو زندگی کے اندر بہار آ جائے۔ تو یہ اللہ نے نازل کیا اور خود اس کے محافظ ہیں، اور جو چیز اس کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی اللہ نے عظمت عطا کر دی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے مدرسے کے دیکھ لو ماشاءاللہ، اور مدارس کے بھی حافظ قرآن ہیں، سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے، اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو عزت دے دی ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، انگریز کے دور میں اس نے 2.5 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے۔ اس وقت وہ کلمی نسخے ہوتے تھے ہاتھ سے لکھے ہوئے، اور اس نے کہا جی قرآن تو بس جل گیا، ختم ہو گیا، اس کے احکامات ختم ہو گئے، بس چھوڑو اب بات ختم ہو گئی۔ تو مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ علماء دیوبند کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک 8 سال کا بچہ لے کر انگریز کی عدالت میں چلے گئے، فرمایا تم سمجھتے ہو ہم نے نسخے جلا دیے اور قرآن ختم ہو گیا؟ یہ بچہ 8 سال کا ہے، الف لام سے لے کر والناس تک جہاں سے جی چاہے قرآن سن لو۔ ہمیں اس کے سینے سے کیسے تم قرآن ختم کر سکتے ہو؟ اور یہی تو اس ملعون نے کہا تھا جب تک مسلمانوں کا رشتہ علماء سے اور قرآن سے ہے ان کو کبھی بھی گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ علماء سے بزدل کرنے کے لیے اس بدبخت نے دیکھو کتنے چینل چلائے، کس طرح علماء سے متنفر کیا اور قرآن سے کس طرح قوم کو دور کیا، اس کے لیے اور بہت سی چیزیں لگا دیں، اور قرآن کے غلط سلط ترجمے اور ایسے نام نہاد مذہبی سکالر سامنے میڈیا پہ پیش کر کے لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا۔ یہی تو اسی کی چال تھی۔ اگر یہ قوم مولویوں کے پیچھے ہوتی، مولوی جب جنازہ پڑھاتا ہے تو قوم کیا ہوتی ہے؟ پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اور جو مولوی کے آگے ہوتا ہے اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ تو آج بھی جو مولوی کے آگے ہوں گے وہ جنازہ ہی ہوں گے،
یاد رکھنا۔ تو اس لیے اللہ نے مولوی کو رکھا ہی آگے ہے اور قوم سے کہا کہ اس کے پیچھے کھڑی ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے نا، نماز میں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یا آگے ہیں؟ تو نماز جنازہ میں جو آگے ہوا تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس لیے علماء کے پیچھے چلو۔ یاد رکھو آج سب سے اچھا، مولویوں کو ووٹ کبھی نہیں دیا اور گالیاں سارے ہی دیتے ہیں مولویوں کو، دیتے یا نہیں دیتے؟ اوقات تو یہ ہے کہ ایک مولوی کو کبھی تم نے کونسلر بھی نہیں بنایا اور گالیاں ساری ان کو دیتے ہو، اور جن شرابی زانیوں کو تم نے ووٹ دیے ہیں انہیں گالیاں دو۔ ان وقت کے علماء کو کیوں گالیاں دیتے ہو، چاہے یہ کسی بھی مسلک کے ہوں؟ میرے لیے تو سب قابل احترام ہے۔ پاکستان جو ہے یہ روٹی کپڑے کے لیے بنا ہے؟ تو آپ تو ووٹ روٹی کپڑے والوں کو دیتے ہیں۔ کس لیے بنا ہے پاکستان؟ بولو بولو، وہ بولو تو صحیح، کس لیے بنا ہے؟ اسلام کے لیے بنا ہے۔ تو تمہارا ووٹ پھر اسلام پسندوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اسلام مخالف قوتوں کو ووٹ دے کر آپ تو پھر اپنے اس نظریے کی بھی نفی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ قبروں سے اٹھ کے آ جائیں جنہوں نے پاکستان بنایا، ہمارے بڑے، تو وہ کیا کہیں ہمیں آ کر، ظالموں ہماری عزتیں اس لیے لوٹی، ہم نے جانیں اس لیے قربان کی، ہم نے جس مقصد کے لیے یہ اتنی بڑی قربانی دی، تم تو اس مقصد کو ہی بھول گئے۔ ہماری تو دعا ہے اللہ کرے زندگی میں ہم دیکھ لیں کہ پاکستان یہ اسلام کا گہوارہ بن جائے اور یہ پورے عالم اسلام کی قیادت کرے، یہ ہماری خواہش ہے۔ اللہ کرے کہ وہ دن آ جائے، اور یہ اسی وقت آئے گا جب آپ علماء کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ نے سیب کھانے ہیں تو درخت بھی سیب کا لگانا پڑے گا، درخت لگائیں کیکر کا اور کہیں جی دعا کرو جی اللہ انہوں سیب لا دے، کیوں نہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر سیب کھانے ہیں تو درخت کون سا لگے؟ سیب کا ہی لگے۔ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو پھر اسلام پسندوں کو ووٹ دیں، وقت کے علماء کے پیچھے چلیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہیں، جو بھی سیاست کے میدان میں اترے ہوئے ہیں، ہمارے ووٹ کے صحیح حقدار وہ لوگ ہیں۔ نیک کے لیے ووٹ مانگنا بھی عبادت ہے اور اس کو ووٹ دینا بھی عبادت ہے، اور بدکار فاسق فاجر کو ووٹ دینا بھی حرام ہے اور اس کے لیے ووٹ مانگنا بھی حرام ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ مرنا ہے بھائی، خدا کے دربار میں پیش ہونا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ان کے لیے جوتے کھاتے پھرے؟ اللہ کے دربار میں تو سرخرو، دنیا والوں کے دربار میں ہمیں سرخرو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اس کے دربار میں سرخرو ہو گئے تو دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو قرآن جیسے نازل ہوا آج بھی ویسے ہی ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ